السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، قابل احترام نوجوانوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کے سامنے کسی سیاسی مسئلے پر بات کرنے نہیں آیا، کسی معاشی مسئلے پر گفتگو کرنے نہیں آیا۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں جو بغیر درد کے انسان کو برباد ہلاک کر دیتی ہے، جو بغیر آواز کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ ہے تکبر، کبر، غرور۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا تکبر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے اصل تکبر۔ آج ہم سمجھتے ہیں اچھے کپڑے پہننا تکبر ہے، نہیں۔ اچھا گھر ہونا تکبر ہے، نہیں۔ اچھا عہدہ ہونا تکبر ہے، نہیں۔ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو سامنے آنے کے بعد اس کا انکار کر دینا۔ حق بات سامنے آئے اور ہم کہیں نہیں، میں نہیں مانوں گا، یا کسی غریب کو دیکھ کر دل میں آئے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے تکبر، یہ ہے کبر۔ قرآن کہتا ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ ایک جملہ، ایک ہی جملہ، انا خیر من، میں بہتر ہوں، اس جملے نے اسے شیطان بنا دیا۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے اسے کہا سبحان اللہ، اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ معاملہ ختم کر دیا۔ اور اللہ نے اسے کہاں ختم کیا؟ محل میں نہیں، اس کے محل میں نہیں، تخت پر نہیں، سمندر میں غرق کر دیا۔ تکبر ڈبا دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوستو، رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا چھوٹا کہ آنکھ سے مشکل سے نظر آئے، اور اگر اتنا سا بھی تکبر ہے تو جنت کا دروازہ بند ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام الکبر ردائی، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قول الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما عذبتہ۔ کبر میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے۔ والعظمت ازاری، عظمت میرا لباس ہے۔ اور جو ان میں سے کسی کے ساتھ مقابلہ کرے گا، جو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی مقابلہ کرے گا، اگر میرے مقابلے پر آئے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذر۔ سبحان اللہ، متکبر قیامت کے دن، ذر، ذر کہتے ہیں چونٹیوں کو، چونٹیوں کو کہتے ہیں ذر۔ یحشر المتکبر یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال۔ قیامت کے دن متکبر لوگ چونٹیوں کی طرح حقیر بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ دنیا میں گردن اکڑی ہوئی، آخرت میں چونٹی سے بھی چھوٹے۔ ایک دن امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
آٹے کی پوری بوری خود سے اٹھا کر لا رہے ہیں. لوگوں نے کہا امیر المومنین کسی غلام کو دے دیتے. امیر المومنین نے فرمایا میرا نفس بڑا بن رہا تھا، میں نے اسے توڑ دیا. یہ ہے تواضع. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی خود بکریاں دھوتے تھے. لوگوں نے کہا اب آپ خلیفہ ہیں، ابھی مناسب نہیں لگتا آپ کو بکریوں کا دودھ دھونا. فرمایا میں خلیفہ بن کر اللہ کے سامنے بڑا نہیں ہو گیا، بلکہ زیادہ جواب دی ہمارے اوپر آ گئی ہے، ذمہ داری آ گئی ہے. تکبر برباد کرنے والی چیز ہوتی ہے. بھائیو، تکبر کا پہلا نقصان کیا ہوگا؟ لوگ دور ہو جائیں گے، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا. انسان متکبر کی کوئی بات نہیں مانتا، انسان اکیلا ہو جاتا ہے، رزق میں برکت نہیں رہتی، دل سخت ہو جاتا ہے. تکبر کرنے والا شخص نصیحت نہیں لیتا، غلطی نہیں مانتا اور تباہ ہوتا چلا جاتا ہے. تکبر میں خاندان اور گھر برباد ہو جاتے ہیں. شوہر تکبر میں کہے گا میں مرد ہوں، میں بڑا ہوں، بیوی کو دباؤ. بیوی تکبر میں کہے میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں اور میں زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے میں کسی کی نہیں سنوں گی. اولاد تکبر میں کہے یہ پرانے لوگ ہیں، انہیں کیا پتا، یہ پرانے لوگوں کو کیا معلوم. نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر میں سکون نہیں، گھر میں برکت نہیں، گھر میں دعا نہیں، گھر جنت نہیں، گھر جہنم بن جاتا ہے. اور آخرت کے نقصانات، جنت سے محروم ہو جائے گا متکبر، غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا. اللہ کی ناراضگی اس کے لیے مسلط ہو جائے گی، وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا، جہنم کا مستحق رہے گا، قیامت میں ذلیل ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے عزت دیں گے، اسے بلند کریں گے، اور جو تکبر کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گرا دیں گے. آج اپنے دل سے سوال کریں، پوچھیں کیا میں حق بات مانتا ہوں، یا ہمارے اندر انا میں پنا آڑے آتی ہے؟ کیا میں غریب کو عزت دیتا ہوں یا اس کو حقیر سمجھتا ہوں؟ کیا میں اپنے علم پر گھمنڈ کرتا ہوں یا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں؟ اگر جواب نہیں ہے تو یہ تکبر ہے. اللہ ہمیں تکبر سے بچائے. اس لیے اللہ سے توبہ کرو. ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے، ہم حق بات مانیں گے اور اللہ کے بندے بن کر رہیں گے اور اللہ والا بننے کی کوشش کریں گے اور دعا مانگیں گے. اللہم انا نعوذ بک من الکبر، اللہم انا نعوذ بک من الکبر ونسألک قلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ونفسا مطمئنة